اصل میں دعائے قنوت جو ہوتی ہے وہ واجب ہے، اور کسی نماز کے اندر بھی جب آپ کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو حکم یہ ہے کہ آپ آخری التحیات میں عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کریں، جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ جب واجب چھوٹ جائے تو واجب کے چھوٹ جانے کے بعد جب سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو نمازی چونکہ وطروں کی آخری رکعت میں دعائے قنوت اس نے پڑھنا تھا مگر وہ بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا۔ اب دعائے قنوت جو ہے وہ واجب ہے اور رکوع میں جانا فرض ہے، اور فرض کا درجہ جو ہے وہ واجب سے زیادہ ہے، وہ قوی ہے۔ تو اب نمازی کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف واپس نہ لوٹے، یعنی رکوع کو چھوڑ کر وہ واپس پھر قنوت پڑھنے کے لیے واپس نہ آئے، بلکہ وہ آگے کی طرف چلا جائے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو پھر کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، دنیاوی جو ہے وہ گانے وغیرہ بھی ہم یاد کر لیتے ہیں، نظمیں یاد کر لیتے ہیں، بہت ساری جو ہے وہ اور بھی چیزیں یاد کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے اندر جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک، ہم کوشش کر کے اس کو بھی یاد کر لیں۔ اگر باوجود کوشش کے آپ کو یہ یاد نہیں ہو رہی تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی آپ کو یاد نہیں ہو رہی، یہ بھی اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرض نماز کے علاوہ اذان پڑھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے 5 وقت کی نمازوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، جماعت کروانے کے لیے اذان پڑھنا، چاہے وہ مسجد ہو یا مسجد سے باہر ہو، اگر آپ جماعت کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر اس جماعت کے لیے اذان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ عمل، وہ فعل، وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو۔ ہاں اگر باہر آپ ایسی جگہ پہ جماعت کروا رہے ہیں کہ جہاں پر مسجد کی اذان کی آواز وہاں پہ آتی ہے، یا کسی جگہ پہ اذان ہوئی تو اس کی آواز وہاں پہ آتی ہے، تو پھر آپ کو وہاں پہ اذان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آواز کسی مسجد کی اذان کی یا کہیں سے نہیں آ رہی تو پھر جماعت کروانے کے لیے اذان کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کرونا وائرس کے دنوں میں جو اذانیں پڑھی جا رہی ہیں، رات کے وقت بالخصوص 9-10 بجے جو اذانیں پڑھی جاتی ہیں، کیا یہ اذان پڑھنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ وہ تو ہوگی سنت مؤکدہ اذان نمازوں کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے مواقع فقہاء نے لکھے ہیں کہ جہاں پر اذان پڑھنا مستحب ہے۔ فرض، واجب یا سنت نہیں، مستحب لکھا ہے فقہاء نے۔ مثلا اگر کوئی بندہ سفر میں ہو، کہیں جنگل میں ہو، راستہ بھول جائے تو وہ اذان پڑھے، یعنی اللہ کا وہ ذکر کرے گا، اس کو راستہ مل جائے گا۔ کہیں پر آگ لگ جائے اور وہ قابو میں نہ آ رہی ہو تو وہاں پر اذان پڑھے۔ کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، جیسے آج کل آفت اور یہ کرونا جیسی ایک بیماری جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہے، دعا کریں اللہ رب العزت اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ تو مصیبت اور آفتوں کے نزول کے وقت بھی اذان کو پڑھنا مستحب ہے۔ قبور کے اوپر
جب کوئی مردہ دفن ہوتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر اذان پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اس لیے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس سوال کرنے والے آ جاتے ہیں، تو اس وقت اس مردے کے لیے ایک مشکل وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت وہاں پر بھی اذان پڑھنا ایک مستحب عمل ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے ہمیں لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔